أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. آج ہم آپ کے سامنے قربانی سے متعلق چند مسئلے بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی ہے کیا چیز. تو ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قربانی ایک اہم عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب اور تقرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اسلام کا شعار ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال مسلسل قربانی کی ہے, کبھی ناغہ نہیں ہوا. لہذا ہمارے نبی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کریں وہ نبی کی سنت ہے اور اس سنت کو حتی المقدور یعنی کوشش بھر ادا کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اب دوسرا مسئلہ, قربانی کن لوگوں پر واجب ہے. تو قربانی واجب ہے مسلمان پر, عاقل پر, مقیم پر, بالغ پر, لہذا مالدار پر. اور مالدار کون ہے, کسے کہتے ہیں؟ تو علماء محققین نے بیان کیا ہے کہ مالدار شخص وہ ہے کہ جس کے پاس گھر کے ضروری سامان اور سواری کے علاوہ سونا یا چاندی یا نقد پیسے یا زمین کی اتنی مقدار موجود ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے. وہ شخص مالدار ہے اور ایسے مالدار شخص پر قربانی واجب ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے وجوب کے لیے اس مال کا کتنی دیر رہنا ضروری ہے یا کب رہنا ضروری ہے. تو یہ جو لوگوں کا خیال ہے سال بھر تک مالدار ہو, ایسا نہیں ہے. سال بھر تک مالدار ہونا ضروری نہیں ہے, بلکہ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کے 12 ذی الحجہ کے سورج ڈوبنے تک اتنا مال اس کے پاس جس وقت بھی آ جائے گا اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی. اس کو قربانی ہر حال میں کرنا چاہیے. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص سفر پہ گیا ہوا تھا لیکن وہ 10 ذی الحجہ کی صبح کو یا 11 ذی الحجہ کی دوپہر کو اور یا 12 ذی الحجہ کی شام کو اپنے گھر واپس آ گیا اور اس کا سفر ختم ہو گیا, وہ مقیم ہو گیا. تو اس جو ابھی تک مسافر تھا اب مقیم ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہے. ایسے ہی کوئی شخص غریب تھا یا اس کے پاس پیسہ نہیں تھا لیکن نصاب بھر اس کے پاس رقم یا پیسہ یا چیز آ گئی ان 3 دنوں کے اندر جو وقت بتایا گیا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی. اب آج کل ایک لوگ مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ قربانی نہ کیا جائے بلکہ قربانی کی رقم کو صدقہ کر دیا جائے. تو ان لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ قربانی کتنا بڑا عمل ہے. قربانی بہت زبردست عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کو ان 3 دنوں میں اس کے سوا بندوں کا کوئی عمل پسند نہیں ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ اپنے بندوں کا جو عمل اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ان 3 دنوں میں وہ یہی پسند کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے قربانی کرے. لہذا بلا ضرورت قربانی کے عمل کو چھوڑ کر غریبوں پر رقم کو صدقہ کیا جائے یہ اللہ تعالیٰ کو ان 3 دنوں میں پسند نہیں ہے. ہر مسلمان کو قربانی کی کوشش کرنی چاہیے. اگر کسی شخص کو اپنے شہر میں کوئی وجہ سے دقت پیش آ رہی قربانی کرنے میں
تو وہ دیہات میں کرا لے، اور اگر دیہات میں بھی دقت پیش ہو تو دوسرے ضلع میں کرا لے، اور اگر دوسرے ضلع میں پریشانی ہو تو دوسرے صوبے میں کرا لے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حتی المقدور جہاں تک ممکن ہو سکے قربانی کرنے کی ان 3 دنوں میں کوشش کرے، اور اگر ان 3 دنوں میں قربانی کرنے پر وہ قادر نہ ہو سکے تب ایک مسئلہ علماء نے لکھا ہے کہ پھر اس کے بعد اس کو چاہیے کہ 3 دن انتظار کے بعد اور کوشش کے بعد اگر قربانی نہ کر سکے تو وہ صدقہ کرے، وہ اپنے اس رقم کا صدقہ کرے جتنے کی وہ قربانی چاہتا تھا۔ حالانکہ مسئلہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا تھا اور قربانی نہیں کر سکا اور اس نے جانور بھی خرید لیا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس جانور کو صدقہ کر دے، کسی غریب کو اس جانور کا مالک بنا دے۔ اور اگر مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اس نے اپنے جانور کو ذبح کر دیا ہے تو پھر چاہیے کہ اس جانور کا سارا گوشت صدقہ کر دے، اور اگر اس میں سے اس نے کچھ کھا لیا ہے تو جتنا کھایا ہے اتنا صدقہ کر دے، اور اگر پورا اپنے اہل و عیال کو کھلا دیا ہے تو پھر پورے جانور کی جو قیمت ہوتی ہے وہ کسی غریب کو صدقہ کرنا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ غربا کی مدد کے لیے ایک صورت نکالی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو حضرات اپنی قربانی کے سلسلے میں زیادہ رقم خرچ کیا کرتے تھے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی رقم میں سے کم پیسے میں بکرا لے لیں اور باقی رقم کو وہ صدقہ کر دیں۔ مثال کے طور پہ کوئی اپنے قربانی کا بکرا 15,000 روپے کا لیا کرتا تھا، تو کووڈ-19 سے بہت لوگ متاثر ہیں، ان کو جو ہے پیسہ کی بھی دقت ہے، کھانے پینے کی بھی دقت ہے، تو بکرا 8,000 کا، 9,000 کا، 10,000 کا لے لیں، باقی جو ہے 5,000 6,000 7,000 جو پیسہ بچ رہا ہے وہ غریبوں کو صدقہ کر دیں۔ اور بہت سے لوگ اپنی قربانی کئی کرایا کرتے تھے تو وہ ایک اپنی واجب قربانی کر لیں اور باقی قربانی جو زائد کیا کرتے تھے اس کا پیسہ غریبوں پر صدقہ کر دیں۔ بہرحال ایک قربانی جو واجب ہے اس کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ ہر حال میں کوشش کرنا ہے اور انتظار کرنا ہے غروب شمس کا 12 ذی الحجہ کے، اس کے بعد ہی صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ اب دوسری قربانی ہے نفلی قربانی، تو نفلی قربانی کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ نفلی قربانی جن لوگوں پر ہے جو ایک سے زائد جانور کی قربانی کرتے ہیں یا ایک سے زائد حصہ لیتے ہیں، وہ اگر چاہیں تو اپنی قربانیوں کا پیسہ غریبوں پر اور کووڈ-19 سے کورونا وائرس کی مہاماری سے جو لوگ متاثر ہیں غریب ان کی امداد کر دیں، اور اپنے نابالغ بچوں کی اور غریب والدین کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ایک قربانی ایصال ثواب والی ہوتی ہے، اس سلسلے میں بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو ایصال ثواب کے لیے قربانی ہوتی ہے وہ قربانی نہیں کرنا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے، ایصال ثواب کے لیے بھی قربانی کی جا سکتی ہے اور جو ہے غریبوں کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، مردوں کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 مینڈھا لایا گیا، آپ نے ایک مینڈھے کی قربانی اپنی جانب سے کی اور ایک مینڈھے کی قربانی آپ نے پوری امت کی طرف سے کی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ان امتیوں میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو معلوم ہوا کہ مردوں کی جانب سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ جس طریقے سے مسجد بنانے کا کسی وفات شدہ انسان کے لیے مسجد بنانے سے ثواب ملتا ہے، کسی کو کھانا کھلانے سے ثواب ملتا ہے اور اس کی طرف سے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، ایسے ہی قربانی بھی ایک صدقہ کا عمل ہے، اور جب اس کو کرے گا تو اس کا بھی ثواب اس کو پہنچے گا۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، بلکہ ایک مستحسن عمل ہے۔ اور آخری بات یہ ہے قربانی کے سلسلے میں کہ قربانی چاہے بکرے کی کرے چاہے پڑوے کی کرے،
ہر حال میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صفائی اور ستھرائی کا خوب اہتمام کریں، خوب لحاظ کریں، خون کو دفن کر دیں یا پاک صاف جگہ پر بہا دیں، اور آلائش اور آلودگی جو بھی جانور کی نکلتی ہے جب اپنے گھروں میں قربانی کرائیں تو اس کو بھی دفن کر دیں۔ اور ایک اور بات ہے کہ کٹے ہوئے جانوروں کی تصویر نہ کھینچیں، نہ اس کا ویڈیو بنائیں، اور نہ تصویر اور ویڈیو بنا کر کسی سے شیئر کریں، کیونکہ پتہ نہیں آپ کا یہ شیئر کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے اور پھر آپ کو کون کون سی مصیبتوں کو شیئر کرنا پڑے۔ اس لیے ایسے شیئر سے آپ سب جو ہے پرہیز کریے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ کرونا وائرس بیماری چل رہی ہے اور پورا ملک اس سے پریشان ہے، ان سب کے لیے ہم لوگ مل کر دعا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے WHO کی جو ہدایات ہے، محکمہ صحت نے جو کچھ ہمیں بتایا ہے کرنے کو، ان سب کا ہم اہتمام کریں اور ان ساری باتوں کا پاس و لحاظ کریں، اور گورنمنٹ اور حکومت کی طرف سے جو ہدایات ہیں اس کا پالن کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو بقرعید کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد